آج ہم لوگ پڑھیں گے سبق نمبر 8 سچ کی جیت، تیسری جماعت سے ابتدائی اردو۔ آئیے اس لیسن سچ کی جیت کو دیکھتے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا، اسے شعر و شاعری سے بڑی دلچسپی تھی۔ ایک بادشاہ تھا، اسے شعر و شاعری سے بڑی دلچسپی تھی۔ ایک دن اس نے کچھ شاعروں کو بلایا اور انہیں اپنے درباریوں میں شامل کر لیا۔ شاعروں کو بلایا اور اپنے درباریوں میں شامل کر لیا۔ ان کی تنخواہیں بھی مقرر کر دی گئی، یعنی کہ طے کر دی گئی کہ ہم آپ کو اتنا دیں گے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد بادشاہ نے دیکھا کہ سبھی شاعر آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ نیچا دکھانے کی کوشش کرنا مطلب ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب دربار میں آتے ہیں تو خوش آمدی بن جاتے ہیں، یعنی کہ جھوٹی یا سچی تعریف کو خوش آمدی بولتے ہیں، اور انعام پانے کے لیے بادشاہ کی تعریف کرتے ہیں۔ ان شاعروں میں ایک شاعر ایسا بھی تھا جو بادشاہ کے بلائے بغیر دربار میں نہیں جاتا تھا۔ وہ نہ بادشاہ کی خوشامد کرتا تھا نہ اس کی تعریف میں شعر پڑھتا تھا۔ اس کا نام فیروز تھا۔ بادشاہ نے بہت جلد ان شاعروں کو پہچان لیا کہ کون کیسا ہے۔ ایک دن اس نے سب کو دربار میں بلایا اور اعلان کیا کہ جو میری سچی تعریف کرے گا اسے ایک ہیرا انعام میں دیا جائے گا۔ یہ سن کر سب شاعروں نے تیاریاں شروع کر دی، خوب شعر کہے اور بادشاہ کی تعریف میں زمین اور آسمان ایک کر دیے۔ ہر ایک یہ سوچ کر خوش تھا کہ ہیرا اسے ہی انعام ملے گا۔ اس کے بعد بادشاہ نے ایک دن سبھی شاعروں کو دربار میں بلایا اور کہا، میری تعریف میں جس نے جو کچھ لکھا ہے سنائے۔ ایک شاعر اٹھا اور آگے بڑھ کر اس نے ایک نظم سنائی۔ درباریوں نے اس کی بڑی تعریف کی۔ بادشاہ نے اسے ایک ہیرا انعام دیا۔ وہ سلام کر کے خوش ہو کر کے بیٹھ گیا۔ اس کے بعد دوسرے شاعر نے اپنی نظم سنائی۔ درباریوں نے اس کی بھی تعریف کی۔ بادشاہ نے اسے بھی ایک ہیرا انعام میں دیا اور وہ بھی خوش ہو کر سلام کر کے بیٹھ گیا۔ اسی طرح سارے شاعروں نے اپنی اپنی نظمیں سنائی اور ہیرے انعام میں لے کر کے خوشی خوشی بیٹھ گئے۔ فیروز اپنی جگہ بیٹھا رہا، اس نے کچھ نہیں سنایا۔ بادشاہ نے کچھ ناراض ہو کر کہا، تم نے کیا لکھا ہے سناؤ۔ فیروز نے کہا، اگر بادشاہ سلامت میری جان بخش دیں تو سناؤ۔ بادشاہ نے فوراً کہا، جاؤ تمہاری جان بخش دی گئی، سناؤ۔ فیروز نے کہا، اے بادشاہ تو عالم اور عقل مند ہے، شاعروں کی عزت کرتا ہے، لیکن گھوڑے اور گدھے کو ایک ہی استبل میں باندھتا ہے۔ استبل بولتے ہیں اس چیز کو جہاں پر گھوڑے کی باندھنے کی جگہ کو، جس کو ہم لوگ اپنے دیہاتی زبان میں گوہال بولتے ہیں، گائے یا بھینس باندھنے کی جگہ استبل، لیکن اس چیز کو بولیں گے جہاں پر اسپیشلی طور پر خاص طور پر گھوڑے باندھے جائیں۔ اسی طرح اس نے بادشاہ کی بہت سی کمزوریاں گنا دی۔ درباریوں کو بڑی حیرت ہوئی اور انہوں نے سوچا کہ بس اب اس شاعر کی خیر نہیں، ضرور مارا جائے گا۔ مگر درباریوں کو اس وقت اور حیرت ہوئی جب نظم سننے کے بعد بادشاہ نے فیروز کو بھی ایک ہیرا انعام میں دیا۔ دربار ختم ہوتے ہی سبھی شاعر ہیرے کی قیمت لگوانے کے لیے خوشی خوشی جوہری کے پاس گئے۔ فیروز کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ جوہری نے ہیروں کو دیکھ کر بتایا کہ سب کے سب ہیرے جھوٹے ہیں، صرف فیروز کا ہیرا سچا ہے۔ دوسرے دن بادشاہ نے پھر سبھی شاعروں کو دربار میں بلایا اور پوچھا، انعام پا کر کون کون خوش اور کون کون رنجیدہ ہے؟ شاعر نے شکایت کی کہ فیروز کے ہیرے کے سوا سارے ہیرے جھوٹے ہیں۔ بادشاہ نے مسکرا کر جواب دیا، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ جس نے جھوٹی تعریف کی اسے جھوٹا ہیرا ملا اور جس نے سچی بات کہی اسے سچا ہیرا ملا۔ بادشاہ کا یہ جواب سن کر کے سارے شاعر جو ہے کیا ہو گئے؟ شرمندہ ہو گئے۔ تو اس سے ہمیں اور آپ کو کیا چیز سیکھنے کو ملتا ہے؟ تو ہمیں اور آپ کو اس چیز سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی کی جھوٹی تعریف نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اگر اس انسان کے اندر میں برائی ہے تو برائی بتائے اور اگر اچھائی ہے تو اچھائی بتائے۔ اور ایک اچھے دوست کی بھی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے دوست کی جھوٹی تعریف نہیں کرتا ہے، بلکہ جو چیز صحیح ہوتا ہے اپنے دوست کو صحیح چیزوں کا مشورہ دیتا ہے، اور جو چیز غلط ہوتا ہے وہ غلط چیزیں بتاتا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ تو ایک اچھے دوست کی یہ بھی پہچان ہونی چاہیے۔ اب ادھر دیکھتے ہیں کچھ الفاظ ہیں اور اس کے کچھ معنی ہیں۔ مقرر کرنا، یہ یعنی کہ طے کرنا۔ حسد کہتے ہیں جلن کو، نیچا دکھانا، ذلیل کرنا۔ خوش آمدی ایسا شخص جو کسی کو خوش کرنے کے لیے اس کی جھوٹی یا سچی تعریف یا بڑائی بیان کرے، چاپلوس جس کو کہتے ہیں۔
زمین آسمان ایک کر دینا، بہت کوشش کرنا، بڑھا چڑھا کر کے بات کرنا۔ عالم بولتے جاننے والا، بہت پڑھا لکھا، عقل مند، عقل والا، ہوشیار۔ استبل بولتے گھوڑے کی باندھنی اور رہنے کی جگہ۔ جوہری جواہرات کی پرکھ اور کاروباری کرنے والا۔ رنجیدہ اداس کو کہتے تعجب، حیرانی، اچنبھا۔ اب یہاں پہ 4-5 سوال ہیں، ان سارے سوالوں کے جواب دینے۔ بادشاہ کو کس چیز سے دلچسپی تھی؟ شاعر بادشاہ کی تعریف کس لیے کرتے تھے؟ بادشاہ نے دربار میں کیا اعلان کیا؟ بادشاہ فیروز سے کیوں ناراض ہوا؟ بادشاہ نے فیروز کو سچا ہیرا کیوں دیا؟ تو اگر آپ لوگ ویڈیو کو غور سے سنے ہوں گے تو آپ لوگ ان سارے سوالات کو جواب دے پائیں گے۔ خیر، اب دیکھتے ہیں یہاں پہ خالی جگہوں کو نیچے لکھے ہوئے الفاظ سے بھرنا ہے نا۔ تعریف، درباریوں، شاعر، تعجب، مسکرا، جوہری، ہیرے۔ الف با جیم دال ہے۔ الف میں ہے، ایک بادشاہ نے کچھ شاعروں کو بلایا اور انہیں اپنے ڈیش میں شامل کر لیا، یعنی کہ درباریوں میں شامل کر لیا۔ تو یہاں پہ درباریوں ہو جائے گا، درباریوں۔ اسی طریقے سے سارے کو ایک دوسرے سے ملانا ہے یہاں پہ الفاظ جو دیے ہوئے ہیں۔ جیسے کہ وہ نہ بادشاہ کی خوشامد کرتا تھا اور نہ اس کی ڈیش میں شعر پڑھتا تھا، یعنی کہ تعریف میں، ہے نا، شاعروں میں شامل کر لیا۔ وہ نہ بادشاہ کی خوشامد کرتا تھا اور نہ اس کی تعریف میں شعر پڑھتا تھا، تو تعریف ہو جائے گا یہاں پہ۔ اسی طریقے سے فل کر دینا ہے۔ ان لفظوں سے جملے بنائیے۔ خوشامد، دربار، ہیرا، نراز، عزت، انعام، حیرت۔ خوشامد جیسے کہ شاعر لوگ زیادہ تر بادشاہ کی تعریف کرتے ہیں، خوشامد کرتے ہیں۔ آج دربار میں بہت سارے لوگ حاضر ہوئے، یہ ایک اچھا ہیرا ہے نا۔ ماں باپ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، ہم سب کو ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے۔ بادشاہ نے انعام میں ہیرا دیا، یہ بات سن کر کے بادشاہ کو حیرت ہوئی۔ تو اس طریقے سے استاذ کی مدد سے ان لفظوں کے نیچے واحد لکھیے۔ جیسے کہ یہاں پہ جمع ہے، پہلے اس میں پھر واحد ہے۔ اشعار کا واحد ہو جائے گا شعر۔ شعراء بولتے ہیں شاعر کو، علماء بولتے ہیں عالم کو۔ انعامات کا واحد جو ہے کہ انعام ہو جائے گا۔ جوابات کا جواب۔ پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے۔ شاعر آپس میں لڑتے ہیں، حسد کرتے ہیں، بادشاہ کی تعریف کرتے ہیں۔ اس نے اپنی نظم سنائی۔ ان جملوں میں لڑتے ہیں، حسد کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں اور نظم سنائی۔ ان الفاظ استعمال ہوئے جن سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ، ایسے لفظوں کو فعل کہتے ہیں۔ نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو خانوں میں پر کرنا ہے، ادھر پہ اسم لکھنا اور یہاں پہ فعل لکھنا ہے۔ جیسے کہ بادشاہ تو یہ اسم ہے، بلایا یہ فعل ہے، دربار یہ بھی اسم ہے، لڑنا یہ فعل ہے، انعام یہ جو ہے کہ اسم ہے، دکھانا یہ فعل ہے، فیروز یہ بھی اسم ہے، جانا یہ فعل ہے، ہیرا اسم ہے، پڑھنا فعل ہے، ملنا فعل ہے، گھوڑا اسم ہے، کہنا فعل ہے، استبل اسم ہے۔ ان جملوں پر صحیح یا غلط کا نشان لگائیے۔ بادشاہ کے دربار میں سب شاعر محبت سے رہتے تھے، یہ بالکل بات غلط ہے۔ فیروز بھی بادشاہ کی خوشامد کرتا تھا، یہ بھی غلط ہے۔ بادشاہ نے خوش ہو کر سبھی کو ایک ایک ہیرا دیا، صحیح ہے۔ ہیرا لے کر سبھی اپنے اپنے گھر چلے گئے، گھر نہیں، غلط ہے، گھر نہیں گئے بلکہ دکان پہ چلے گئے۔ ان لفظوں کے نیچے ان کے متضاد لکھنا ہے۔ شروع کا آخر ہو جائے گا، ہے نا، بات کا بھی۔ اسی طریقے سے سارے الفاظ کے متضاد لکھنے ہیں۔ ان جملوں کو درست کر کے لکھیے۔ بادشاہ کو شعر و شاعری کو بڑی دلچسپی تھی، ہے نا، بادشاہ کو شعر و شاعری سے بڑی دلچسپی تھی۔ اس کا نام فیروز تھا، نہیں تو یہاں پہ کا ہو جائے گا۔ بادشاہ نے
اسے ایک ہیرا انعام سے دیا نہیں، انعام میں دیا، انعام میں دیا۔ یہ سن کر یہ سن سے سب شاعر نے تیاریاں شروع کر دی، ہے نا، یہ سن سے سب شاعروں نے تیاریاں، یہ سن کر سب شاعروں نے تیاریاں شروع کر دی، سن کر۔ اس کے بعد دوسرے شاعر نے اپنی نظم، اس کے بعد دوسرے شاعر سے اپنی نظم سنائی، سے نہیں تو نے ہوگا یہاں پہ، نے۔ بادشاہ اور فیروز پر دو جملے، یہاں پہ لکھنا بادشاہ اور فیروز۔ بلند آواز سے پڑھیے اور خوش خط لکھیے۔ مقرر، خوش آمد، فیروز، استبل، انعام، رنجیدہ۔ تو دوستو، سچ کی جیت، یہ سبق آپ کو کیسا لگا؟ اگر آپ کو یہ سبق اچھا لگا تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں۔ جب تک کہ آپ اپنا اور اپنے فیملی کا رکھیے خیال، جب تک کہ خدا حافظ۔